مفتی صاحب میں پنجاب سے میری شادی کی عمر ہو گئی اور جب شادی کی بات کرتا ہوں تو ابو سے تو اماں سے اجازت لو, اماں اجازت نہیں دے رہی. ابو ساری زندگی لگ رہا ہے اماں سے پوچھ کے ہی سارے کام کرتے رہے ہیں. زندگی کے اہم فیصلے باپ کو خود کر لینے چاہیے. تو باقی یہ کہ پوچھو ہی نہیں, کر لو. اگر آپ کما رہے ہو تو کر لو. ابا کو منع کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی شخص کما رہا ہے, بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے, تو ابا کو اسے شادی سے روکنے کا اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا ہے. اس لیے باپ کی اطاعت اس موقع پہ لازم نہیں ہے. آپ کر کے بتا دو, کوشش کرو ابا مان جائیں, اماں بھی مان جائیں, نہیں مانے تو پھر کر کے بتا دو. ورنہ میں تو ایک ہی میری ہوتی, دوسری پہ کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. میں اپنی والدہ کے پاؤں پکڑتا تھا, والدہ ایسے یوں دیتی چل, تو میں نے کہا یہ بھائی یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں مانے گا. تو پھر 15 دن کے بعد بتایا میں نے کہ 15 دن پہلے میں شادی کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر تیسری بھی چوتھی. اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا جائے اور کفارہ اور ہدیہ دینے کی بھی ہمت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا روزہ اگر جان کر توڑا ہے, اور توڑا ہے کس طریقے سے, یا تو بیوی سے ہم بستری کر لی یا کھانا کھا لیا, کیونکہ بعض روزہ توڑنے کے طریقے ایسے ہیں اس سے کفارہ نہیں لازم ہوتا, گناہ ہوتا ہے, روزہ بھی ٹوٹ جائے. جیسے کسی نے ہینڈ پریکٹس کر لی, اللہ بچائے اس بیماری سے, تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا رمضان کا, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو اگر بیوی سے ہم بستری کر لی ہے, یا خدا نخواستہ کسی بدبخت نے زنا کر لیا ہے, یا کھانا کھا لیا ہے, پانی پی لیا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے, تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو اس میں 60 ہی رکھنے پڑیں گے. ہمت نہیں ہے تو سردیوں میں رکھ لے, دسمبر جنوری میں رکھ لے, جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اگر اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں, یا ایسی بیماری ہے کہ ناممکنات میں سے نہ دسمبر میں رکھ پائے گا نہ جنوری میں رکھ پائے گا, اس کی طاقت ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہیں گے کہ بھائی آپ بیمار ہو جاؤ گے, آپ کے اندر ڈاکٹر بھی ایک دو نہیں ہے, آج کل ڈاکٹر بھی ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں. کئی ڈاکٹر اس کو بول دیں کہ باقی آپ کی, جیسے شوگر بعض لوگوں کی اتنی خطرناک لیول کی ہوتی ہے کہ وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ایسی صورت میں پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, خود اتنا غریب ہے, لوگوں کو چاہیے تعاون کر لیں اس کے ساتھ, پھر بھی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. پھر اللہ جب طاقت دے گا تو کر لے, نہیں تو اللہ معاف سے توبہ استغفار کرے. حدیث میں ایسا واقعہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا کہ صدقہ کر لو تھوڑا بہت, تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. ایک صحابی نے روزے کی حالت میں, جب رمضان میں ہم بستری حرام تھی, بیوی سے ہم بستری کر لی, تو وہ کہتے ہیں اچھا خیر, تو نبی نے حکم دیا 60 روزے رکھو, ان میں طاقت نہیں تھی 60 روزے رکھنے کی, تو نبی نے حکم دیا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو پھر نبی نے حکم دیا کچھ صدقہ کرو, وہ بھی نہیں تھے, تو نبی نے کہا کہ لوگوں کو کہا کہ چندہ کر کے لاؤ, ان کو کچھ پیسے دو تاکہ یہ صدقہ کر لیں. تو چندہ کر کے لوگوں نے کچھ پیسے دیے ان کو اور کہا کہ صدقہ کرو. انہوں نے فرمایا کس پہ صدقہ کروں؟ فرمایا غریب پہ. فرمایا کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. نبی مسکرائے, فرمایا کھاؤ. کیسے اچھے اچھے واقعات ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب کو دوں؟ فرمایا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت پیارا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی مجھ پہ نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. اتنا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. زندگی میں کبھی نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. حالانکہ مسکین تھے ابو ہریرہ. آج خوش مزاجی کو بھی لوگ نا بے دینی سمجھنے لگے ہیں. خوش مزاجی عین اسلام ہے, لیکن خوش مزاجی کا مطلب مسکرانا, اچھے اخلاق سے ملنا. تو نبی اپنی مجلس میں کسی ساتھی کی غیبت برداشت نہیں کرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ میں جب جس سے بھی ملوں میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو. تو کیا کریں, آج کل متشدد مولویوں کے پاس چلے جاؤ, بس ڈپریشن کا ڈبہ بن کے نکلتا ہے آدمی وہاں سے. ڈپریشن کا ڈبہ بن کے چیخ رہے ہوتے ہیں, ہاں اٹھیا وہ بھی کافر, فلاں بھی کافر, وہ گستاخ, وہ بدتمیزی, وہ جوتوں کا ہار پہنا دو اگر میں نے اس کو گستاخ ثابت نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو وہ ان مولویوں کے پاس بیٹھ کے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ بھی کیا آ رہی ہے, وہ بھی اسی قسم کی پروڈکٹ آ رہی ہے. تہجد کی نماز کون کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی جائیں, کوئی کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھی جائیں. 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. باقی 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہی طریقہ ہے. 8 رکعتیں پڑھ لیں, 4 رکعتیں پڑھ لیں, 2 رکعت نہ, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہیں ہوتا, کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں. مفتی سے جب صبح کی نماز پڑھی ہوں تو اس کے بیچ کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب صبح کی فجر کی فرض نماز جب کھڑی بھی ہو تو سنتیں پڑھنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر ابھی تک میں نے پورے طریقے سے تحقیق کی نہیں ہے, اس لیے میں کچھ بولتا ہی نہیں اس بارے میں. جب میں مکمل پوری ریسرچ کر لوں گا ریفرنسز کے ساتھ, پھر میں اس مسئلے پہ بات کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اب تک کیوں نہیں کی ہے, اس لیے کہ اس سے بڑے بڑے مسائل پر کر رہا ہوں میں ابھی تک. سمجھتے ہو؟ اتنی بات تو فقہ حنفی میں بھی ناجائز ہے کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. لوگ ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو باقی مسجد کے دروازے پر یا کہیں کونے میں جا کے کرنا جائز ہے یا نہیں, اس بارے میں احناف کے دلائل ہیں کیا, میں نے پوری طرح سے مطالعہ کیا نہیں ہے اس کا. تو جب تک کیا نہیں ہے تو میں اس پہ لب کشائی کر نہیں سکتا. اچھا دوسری, یہ فقہ حنفی ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی میری تحقیق نہیں ہے. بعض دفعہ وہ فقہ حنفی ہوتا نہیں ہے, کھاتے میں ڈالا گیا ہوتا ہے فقہ حنفی کے, امام صاحب کا یہ قول بھی نہیں ہوتا, نہ صاحبین کا قول ہوتا ہے. تو یہ پوری چیزوں پہ تحقیق باقی ہے, جب کر لوں گا تو مارکیٹ میں انشاءاللہ لے آؤں گا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں, انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا وہ,
تو احناف یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میری اس مسئلے پہ تحقیق نہیں ہے, لیکن اب ہو گئی ہے تحقیق, تو بڑی شاندار جاندار ہو گئی ہے. ہم مسلمان میں ملاوٹ کوئی خاص نہیں, جاپان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, دوسرے غیر مسلم مالک میں ملاوٹ ہمیں فرمایا اللہ تعالیٰ. بھائی کچھ چیزیں غیر مسلموں میں اچھی ہو سکتی ہیں, اور یہ عربوں میں بھی تھا. عربوں میں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے, جیسے یہودی جو مسلمان ہوئے نا, ان میں تو بہت سے منافق تھے. جو گیٹ اپ مسلمانوں والا تھا اندر سے کیا تھے, وہ کافر تھے. لیکن قریش میں جو پکے کافر تھے وہ اچھے تھے زیادہ, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت ابو سفیان جب غیر مسلم تھے تو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ عرب جب غیر مسلم تھے تو بھی سخی تھے, رشتہ داری نبھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان میں تھی. تو کسی غیر مسلم میں چند باتیں اچھی ہو سکتی ہیں. تو جاپانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. وہاں بھی میں نے 2 نمبریاں کے واقعات سنے. جاپان میں جب گیا, مجھے ایک پٹھان دوست نے بتایا کہ مجھے جاپانی نے جو نچوڑا ہے نا, پھر جاپانی جب نچوڑتا ہے تو وہ نچوڑتا بھی جاپانی میں ہے. وہ ایسا کام کر کے جاتا ہے, کہہ رہے تو بنیان رہ گیا بس, باقی تو سب لوٹ گیا. تو میجورٹی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور میجورٹی میں ایمانداری کا عنصر ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ان کی بچپن سے ٹریننگ کی ہے. حکومتوں کی مینجمنٹ ہے یہ. تو جہاں بھی حکومت کی طرف سے کوئی مینجمنٹ ہوگی, کوئی تعلیم کا انتظام ہوگا, تو اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. جس چیز کے اسباب اختیار کرو گے رزلٹ سامنے ہوگا. تو انہوں نے اسباب اختیار کے رزلٹ سامنے. ہمارے ملک میں ایسے اسباب نہیں ہیں. ہمارے ہاں بچہ اسکول جانے کے بعد ہی جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. وہ ٹیچر لیٹ آتا ہے, حاضری پوری لکھ رہا ہوگا, ٹائم پہ آیا ہوں, تو بچہ وہیں سے جھوٹ کیا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو سچ سکھا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں اس کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. وہاں جاپانی میں اگر ماں باپ اس کو جھوٹ سکھائیں گے بھی نا, تو اسکول اس کو سچ سکھا دے گا. یہاں ماں باپ سچ سکھائیں گے تو اسکول اس کو کیا سکھا دے گا, جھوٹ سکھا دے گا. تو یہ فرق ہے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کا, ہماری مینجمنٹ کا قصور ہے. اور بھی میں کچھ کہنے والا تھا, چھوڑ. انتخابات میں جس ملک میں وہاں سے لوگ جیتتے ہوں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے, تو ایمانداری گئی دل. اب ایمانداری کہاں؟ شفاف انتخابات. ہمارے ہو گیا. آخری سوال. میرے بیٹے نے باپ سے باپ کا گھر خرید لیا اور رقم کی ادائیگی بھی کر دی, اور باپ نے گھر کی ملکیت بھی بیٹے کو دے دی قانونی طور پر. اب گھر بیچنے کے بعد باپ اور باپ کی دوسری اولادوں کے پاس کوئی اور گھر نہیں تھا جہاں وہ سب رہ سکیں. تو جس بیٹے نے گھر خریدا اس نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو اسی گھر میں رہنے دیا, اور باپ بھی اس گھر میں رہتے رہے. تو کیا باپ کے انتقال کے بعد وہ گھر باپ کی وراثت میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں. دیکھو, ہبہ میں قبضہ ضروری ہے. باپ اگر بیٹے کو گفٹ دیتا ہے نا, تو اس میں پھر قبضہ دینا ضروری ہے. لیکن بیٹے نے اگر باپ سے گھر خریدا ہے تو پھر قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدتے ہی وہ گھر بیٹے کی ملکیت میں شامل ہو گیا. اب وہ بیٹا اس کا مالک ہے تو وراثت اس میں جاری نہیں ہوگی. اور یہ بڑا اچھا بیٹا ہے کہ سب بہن بھائیوں کو رکھا ہوا ہے. ایسے بیٹے اللہ سب کو دے بھائی.